یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس کسی نے افطار کرایا اس میں کسی روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بن جائے گا، کسی روزے دار کا افطار کرانا۔ اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں اس دور میں عام طور پر رزق کی فراوانی ہے، وہ جو فاقہ اور فقر کی جو کیفیات پچھلے زمانوں کے اندر سننے میں آتی، عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس دور کا تصور کیجئے کہ وہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کر بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اس کے پاس خود کچھ نہ ہو۔ اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کچھ پلا دیتا ہے 2 گھونٹ، تو اس کا جو اجر و ثواب اس وقت اس پس منظر میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ باقی ہمارے ہاں جو بھی اس وقت ریل پیل ہے، اس ریل پیل میں اگر آپ یعنی روزہ افطار کرنے کی محفلیں روزانہ بھی منعقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت اعلیٰ افطاریاں کرائیں تو اس کو اس حساب میں شمار نہ کیجیے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو انسان احباب کے ساتھ محبت کے اضافے ہی کے لیے کرتا ہے، اور وہ محبت خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا اپنی جگہ پر اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن یہ جو اجر و ثواب یہاں بیان ہو رہا ہے اور جس درجے کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ بہت مبالغہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کے اوپر اتنا بڑا اجر و ثواب۔ لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان طاری کرے، جیسا کہ آتا ہے بہت سے صحابہ کے بارے میں، انہیں تو فاقے ہوتے تھے اور کئی وقت کے فاقے، اصحاب صفہ خاص طور پر، کہیں سے کچھ آگے آئے تو کھا لیا ہے، نہیں آیا ہے تو کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے، کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی وقت کے مسلسل فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے، لہذا وہ گردن پر پاؤں رکھ کے اور دباتے تھے۔ یہ کیفیت بھی وہاں پر ہوتی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جبری مساوات نہیں تھی، والنٹری تھا جو معاملہ تھا۔ جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، لیکن یہ کہ باقی صدقہ خیرات اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا یہ لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لہذا وہاں انصار کے ہاں عام طور پر یہ نہیں تھا کہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے۔ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے تو نہیں تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں اور ان کی کیفیت بھی وہی ہے، حضور نے دیکھ لیا، چہرے سے مشرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ ہے۔ حضرت عمر آئے، ان کا حال بھی یہی ہے۔ تو حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے، ان کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچے۔ اب ان انصاری صحابی کی عید ہو گئی کہ حضور تشریف لائے، وہ دوڑے فوراً باغ میں سے کچھ انگوروں کے خوشے کچھ اور چیزیں لا کے فوراً رکھی اور پھر چھری ہاتھ میں لے کر دوڑے لپکے کہ کسی جانور کو ذبح کرے اور پھر یہ کہ ضیافت کا اہتمام کرے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا، کوئی اور نہ ہو اور بکری ہی ہو اور وہ دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہو اور تم اس کو ذبح کر دو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکا آگ کے اوپر اور گوشت تیار ہے کھانے کے لیے۔ تو وہ حضور نے بھی تناول فرمایا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، اور پھر حضور نے فرمایا روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھ کر کہ یہ عائشہ کو بھی دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان حالات کو دیکھیے کہ اس میں یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے، اس نے فرض کیجئے کہ اس سحری کے وقت بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے، روزہ ایسے ہی رکھ لیا ہے، اب روزے کے افطار کے وقت اسے کوئی شے جو ہے میسر آ گئی ہے، اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی، کوئی اور دوست، کوئی اور مسلمان بھائی ایسا بھی ہے جس کو یہ بھی میسر نہیں۔ اب اس میں سے وہ چند گھونٹوں میں سے چند گھونٹے پلا دینا، اگر ایک گلاس کسی کے پاس ہے تو
تو اس میں سے 2 گھونٹ پلا دینا واقعتاً اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اس کا اپنی جگہ پر اجر و ثواب رہے گا، لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ابھی حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، حضور ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ مقدرت حاصل نہیں ہے کہ جس سے وہ روزہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ ہم پر تو خود جو ہے بہت فقر کا غلبہ ہے، ہم بہت احتیاج کی کیفیت ہے۔ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دے گا اس شخص کو بھی، من فطر صائما علی مضغۃ لبن، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا کسی لسی کے گھونٹ پر، اور شربۃ من ماء، یا پانی بھی کسی وقت اس قدر کمیاب ہو جاتا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے، تو پانی میں سے بھی کسی کو حصے دار بنا لیا ہے، تو وہ اس کو ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، حوض کوثر سے پلائے گا، سیراب کرے گا، اور اس طرح سیراب کر دے گا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا، یعنی اس درجے سیری کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ جتنے مراحل ہیں یوم حشر کے اور اس کے مختلف مراحل اور مدارج، وہ آپ کو معلوم ہے یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، وہ دن کے جس کے شدائد ایسے ہیں کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، تو اس دن پھر پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا۔ تو فرمایا کہ جو کسی صائم کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا روزے دار کو، سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ وہو شہر اولہ رحمہ، یہ جو مہینہ مبارک ہے اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ وہ تو گویا کہ آگ سے مستقل چھٹکارا پا جانے کا پروانہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غفر اللہ لہ وَاعْتَقَہُ مِنَ النَّارِ، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے کسی غلام کی مشقت میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما دے گا۔